अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजे न्याजी। सुनो राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, मौजूदा हुकूमत इस वक्त बगैर किसी डर और खौफ के मन चाहे फैसले करने में आज़ाद महसूस होती है। अपोजिशन का खौफ ना होने की 3 बुनियादी वजूहात हैं। एक ये कि तहरीक इंसाफ की वो क़यादत जो अवामी मोमेंटम पैदा कर सके वो मुख्तलिफ मुकदमात में पाबंद सलासिल है या मफरूर है। दूसरी वजह, तहरीक इंसाफ के ऐवान में मौजूद नुमाइंदे जो अब तक किसी भी तरह हुकूमत को टफ टाइम देने में नाकाम रहे हैं क्योंकि वो ज़ाती और पार्टी इख्तलाफात की भीड़ चढ़ चुके हैं। तीसरी और सबसे अहम वजह, पार्लिमान में मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद अददी अक्सरियत हासिल कर लेना है, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली में सबसे बड़ी जमात बन चुकी है। इस सब के बावजूद भी पंजाब में स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने मजीद 26 पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ नाअहली की तैयारी शुरू कर दी है। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद जहां हुकूमत पर धांधली ज़दा होने का दबाव था और तहरीक इंसाफ का कारकुन भी चार्ज था, वो सब पाक भारत जंग में कौमी यकजहती की सूरत में अब पसे पर्दा जा चुका है। ऐसे में तहरीक इंसाफ की जानिब से नई एहतजाजी तहरीक का ऐलान क्या एक बार फिर माजी की तरह सिर्फ ऐलान ही साबित होगा या इस बार वाकई कोई अहदाफ हासिल किए जा सकते हैं? पीटीआई की एहतजाजी तहरीकों और मुज़ाहमती सियासत से तो अब इमरान खान के अलावा बाकी तमाम जेल में बैठी क़यादत भी नाला नजर आती है। शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद का जेल से मुज़ाकरात पर जोर देने वाला खत इसकी वाज़ेह मिसाल है। जहां हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं, वहीं हुकूमत इत्तेहादियों के खदशात के हवाले से भी संजीदगी नहीं रखती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कई बार पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूला हो या बजट में इख्तलाफात हो, 26वीं तरमीम हो या NFC अवार्ड पर खदशात हो, इसका इजहार कर चुकी है, मगर हुकूमत की जानिब से बिला खौफ अपने इत्तेहादियों को 2-4 मुलाकातों में कायल करने का हुनर आ चुका है। मगर गुज़श्ता चंद दिनों से एक खबर ने जरूर सियासी मैदान में खलबली मचा रखी है। वो सीनियर सहाफ़ी एजाज सैयद की सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से खबर है, जिसमें उनके बतौर सदर हटाए जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। हालांकि सियासी हलकों की जानिब से इस खबर की तरदीद की गई है, मगर एजाज सैयद ने दोबारा इस हवाले से अपने एक्स अकाउंट पर वाज़ेह किया है कि वो अपनी खबर पर कायम है। क्या मौजूदा हुकूमत सदर जरदारी की सदारत से फारिग करने के बाद खुद कायम रह पाएगी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार कोई मौसर तहरीक चलाकर इमरान खान की रिहाई के लिए हुकूमत को मना सकेगी? क्या मज़ाहमती सियासत से तहरीक इंसाफ के रहनुमा बागी हो चुके हैं? सियासी दर्जा हरारत को कम करने के लिए क्या नवाज शरीफ फ्रंट फुट पर आकर कोई किरदार अदा करेंगे? इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज्ज़ियाकार सुहेल वराइद साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सुनो राउंड अप में आपको वेलकम करते हैं। सुहेल साहब, आप दिहाइयों से सहाफ़त कर रहे हैं, आपने माजी में आज़ादी इज़हार राय के हवाले से काफ़ी सख्त हालात भी देखे होंगे, लेकिन अब जो हो रहा है क्या वो ठीक है? पहले पीका एक्ट लाया गया, आज इस्लामाबाद की अदालत से 27 यूट्यूब चैनल्स की एक लिस्ट जारी हुई है, उन्हें बंद करने का मुतालबा किया गया है। आपको नहीं लगता कि इस तरह के इक़दामात बाद में इसी हुकूमत को हॉन्ट करेंगे? बिल्कुल, पहले भी कभी अगर ऐसी आज़ादी इजहार पर पाबंदियाँ लगाई गई तो वो गलत है, और आज भी लगाई गई हैं तो वो गलत है। ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है। मैं तो ये समझता हूँ कि इससे हुकूमतों को नुकसान होता है। उसकी वजह यह है कि जब ये तासर हो कि इस मुल्क में किसी चीज़ पर पाबंदी है तो वो ज़्यादा देखी जाती है, तो इसलिए और उसके अजीब अजीब रास्ते तलाश किए जाते हैं जी। इसकी बजाय हर आवाज़ जो है वो सुनी जाए तो फिर वही आवाज़ सुनी जाती है जो क्रेडिबल है। बिल्कुल सर, वैसे तो काफ़ी सारी अफवाहें भी गर्दिश में है। पाकिस्तान की सियासत में कुछ भी प्रेडिक्टेबल तो नहीं कहा जा सकता, मगर हालात कुछ सालों से निज़ाम ने मतलब माजी की रवायात को तोड़ा है और पार्लिमान में कानून साजी समेत अदालती और सियासी ऐसी रवायात सामने आई हैं जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। आजकल ऐसी ही खबर गर्दिश कर रही है कि सदर आसिफ अली जरदारी को ओहदे से हटाया जा सकता है। एजाज सैयद अपनी इस खबर पर कायम है, जबकि सियासी हलकों से इसकी तरदीद आ गई है। आपके ख्याल में ये मुमकिन है? और अगर ऐसा होता है तो मौजूदा निज़ाम का गारंटर्स तो जरदारी साहब को समझा जाता है, फिर ये निज़ाम चल पाएगा? देखिए, फ़िलहाल तो देखें, आइन जो है चाहे कटा फटा चाहे जैसा भी है उस पर अमलदारी जारी है, पार्लिमान है, वज़ीर आज़म है, सदर है।
لیکن ہمارے ہاں ماضی کی روایات آپ تو اب کہہ رہے ہیں، ماضی میں بھی فوج کی وردی میں صدر رہے ہیں، ان کے لیے اسپیشل امینڈمنٹس کی گئیں، ان کے نام شامل کیے گئے، کئی سیاسی جماعتوں نے بھی اس کی حمایت کی. تو یہ روایات تو ہیں، لیکن اب ان روایات سے نکلنا چاہیے، اور اس ملک کو ایک ہی طریقہ ہے کہ آئین کی روح سے چلایا جائے، اور فوج جو ہے وہ بجائے سامنے آنے کے اس کے کہ آ کر خود حکومت چلائے، اس کی بجائے اس کو پس پردہ رہ کر، جس طرح اس دفعہ وہ بہت اچھا انہوں نے رول ادا کیا ہے گورننس کے اندر، جنگ کے اندر، یہی رول جو ہے یہ سب سے بہتر ہے، یہی پینٹاگون کا رول ہے، یہی دنیا کے دفاعی اداروں کا رول ہوتا ہے. اس سے زیادہ جب رول لیا جاتا ہے تو پھر کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتی ہیں، پھر اس سے سویلین نظام جو ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے، آزادیاں چلی جاتی ہیں، دنیا اور نظر سے آپ کو دیکھنا شروع ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس طرف نہیں جانا چاہیے. اگر تو یہ افواہوں کی حد تک ہے تو افواہیں توڑتی رہتی ہیں، لیکن اگر ان میں حقیقت ہے تو میری رائے تو یہ ہے کہ یہ غلط ہوگا اس طرح کا. سر، اگر ہم زرداری صاحب کو ہٹائے جانے کی خبروں کو درست بھی مانتے ہیں تو آپ کے نزدیک کیا ایسے ایشوز ہوں گے جس پر ریاست کو اور پاور کوریڈورز کو ان سے ناراضگی ہوئی ہوگی؟ کیونکہ اب تک تو پیپلز پارٹی ایک اچھے بچے کی طرح نظام کے ہر اس فیصلے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جس سے یہ نظام اور اس کی طاقت پہ اضافہ ہوا ہو، چاہے وہ ہم دیکھیں آئینی ترمیم ہو یا بجٹ کی منظوری ہو. نہیں، ایسی دیکھیں، جہاں بھی دو بندے کام کرتے ہیں یا دو ادارے کام کرتے ہیں یا دو بڑے عہدے کام کرتے ہیں تو اس ورکنگ کے اندر ڈیفینیٹلی جہاں اچھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں وہاں کمپلیکیشنز بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، پیچیدگیاں بھی پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اظہار شکوے بھی پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود سسٹم کو میرا خیال ہے آئین کے مطابق چلنا چاہیے. ہر چیز کیا پیچیدگی پیدا ہو گئی ہوگی، کیا کمپلیکیشنز آ گئی ہوں گی کہ یہاں نوبت یہاں تک آ گئی ہے؟ بیکاز a lot of stuff could be not be true, but where there is smoke there is fire. کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو ہے نا. اب میرے تو علم میں نہیں ہے زیادہ کہ بھئی کیا وجہ ہے، کہ اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی زرداری صاحب نے کچھ ایسا کیا ہوگا یا کسی ادارے سے کوئی کلیش ہوا ہوگا. چھوٹی موٹی چیزیں جو ہیں وہ سنتے رہتے ہیں. سندھ گورنمنٹ ہے، بلاول صاحب کا غصہ ہے، زرداری صاحب سے کئی پروسیجرل ایشوز کے اوپر معاملات ہیں، تو یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ جس سے ان کو ہٹانے کی راہ ہو. سوال تو یہ ہے کہ انہیں ہٹا کر کس کو لانا مقصود ہے، یہ ہے اصل سوال. تو میرا خیال ہے کہ اس جواب کی جڑیں تلاش کرنے کے لیے اس سوال کا جواب چاہیے. تو سر، اب تو حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہے، اگر اس میں اسی 2/3 میجورٹی کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسی قانون سازی ہو سکتی ہے جس میں صدر کا رول کم کر دیا جائے یا ختم کر دیا جائے؟ کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے بڑا سوچ سمجھ کے صدر کا جو رول ہے وہ کارو کیا گیا ہے. جی، وہ فیڈریشن کا نمائندہ ہے. آپ کی فیڈریشن پہلے ہی کئی مسائل کا شکار ہے. آپ دیکھتے ہیں بلوچستان میں ٹربل ہے، کے پی میں ٹربل ہے، ابھی صرف سندھ جو ہے وہ تھوڑا سا بچا ہوا ہے، اور صدر سندھ کے نمائندے ہیں. تو سینٹ اور صدر کو اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے بجائے کہ اس کو ویک کیا جائے. تو میں تو اس آئیڈیا سے اتفاق نہیں کرتا کہ کسی بھی طرح آئینی ترامیم کے ذریعے ہو یا زبردستی ہو یا مرضی سے بھی ہو صدر کے عہدے کو کم کیا جائے. سر، اگر صدر صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو کلکلا کو پھر اس کا مطلب ہے شہباز شریف کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی پرابلم ہو سکتا ہے. دیکھیں، ازل تک تو کسی نے بھی نہیں رہنا نا، نہ ہم نے رہنا ہے، نہ حکومت نے رہنا ہے، نہ تو ازل تک تو کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی زیادہ سے زیادہ. مثلا 5 سال ہیں شہباز شریف، صدر صاحب بھی 5 سال ہیں. اب کیا وہ بیچارے 5 سال بھی پورے کر سکیں گے کہ نہیں؟ ابھی تو یہی سوال ہے، اور ہر دفعہ سوال ہوتا ہے کہ ہم 5 سال پورے کر سکیں گے کہ نہیں،
शहबाज शरीफ साहब से भी कई बार पूछा गया तो उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि हम 5 साल ज़रूर पूरे करेंगे। तो यहाँ तो अनसर्टेनिटी जो है इतनी ज़्यादा है कि इसी वजह से इस्तेकाम नहीं आता, इसी वजह से स्टेबिलिटी नहीं आती, क्योंकि दुनिया में जब जमहूरियत कायम होती है ना तो उनको पता है कि सवाए इस ख़ास सिस्टम के, इवन अमेरिका के अंदर तो डेट्स हैं कि इस डेट को इलेक्शन होना है, इस डेट को प्रेसिडेंट ने हलफ उठाना है, इस दिन ये होना है। तो ये इसी तरह एक जो है हर चीज़ तय होनी चाहिए। ये अनसर्टेनिटी जो है ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि सर फिर ऐसी अफवाहों का क्या मकसद होता है? ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से कुछ ना लीकेज होती है। अब हम देखते हैं कि ये भी बात आ रही है कि कोई एक और आईनी तरमीम भी आ रही है, फिर असेंबलियों की मुद्दत भी बढ़ाने की बातें हो रही हैं। देखिए वो तो अभी तो मफरूज़े हैं ना जी। कोई चीज़ सामने आए तो फिर तबसरा करेंगे। अभी तो हम अच्छी ही तजवीज़ दे सकते हैं, अच्छा ही सोच सकते हैं कि कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा कि जिससे आइन की असास बदल जाए, जिससे मुल्क का आइनी ढांचा जो है वो बदल जाए। तो सुहेल साहब, एक तरफ तो हम पीटीआई की मखसूस नशिस्तों से अब देखा है कि हाथ धो बैठी है, वहीं पंजाब असेंबली में 26 अरकान की नाअहली के लिए भी स्पीकर मलिक अहमद खान सरगर्म हो गए हैं। क्या इस तरह सिर्फ एहतजाज की बुनियाद पर मुंतखब नुमाइंदों की नाअहली का कोई इखलाकी या आइनी जवाज़ बनता है, या माजी में भी ऐसी कोई मिसाल मौजूद है? क्योंकि माजी में हमने देखा है इससे भी ज़्यादा जारहाना एहतजाज और हाथापाई हम असेंबलियों में देख चुके हैं। देखिए अव्वल तो ये सारा राउडीज़म चाहे माजी में हुआ या अब हुआ, ये गलत है। ठीक है, मैं इस तरह की असेंबली में जाने का मतलब ये होता है कि आप एक तरीके से एहतजाज करें। दूसरी ये जो आप ये कह रहे हैं ना कि आगे नहीं हुआ, यहाँ तो ये तक हुआ है कि असेंबली का जो बजट इजलास है वो असेंबली के अंदर हुआ ही नहीं, वो होटल के अंदर हुआ है और बजट पास हुआ है। ये भी हुआ है, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर थे, आप याद करें कि उस वक़्त असेंबली में ये बजट पास कराना ही मुमकिन नहीं था। तो ये होता रहता है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि अब भी इस हद तक ना जाएं, मुज़ाकरात करें और पीटीआई भी एक वादा करे कि वो असेंबलियों को सीरियसली लेगी और असेंबलियों के अंदर बैठ के करेगी। क्यों अपना वो एक फोरम क्यों ज़ाया करना चाहते हैं जिस पे उन्हें अवाम ने भेजा है और अपने मसाइल के हल के लिए भेजा है। लेकिन वहाँ पर ना नेशनल असम्बली में सीरियसनेस नज़र आ रही है, ना सूबाई असम्बली में सीरियसनेस नज़र आ रही है। तो इससे जो है फैसले भी तो बड़े अनोखे हो रहे हैं ना सर। मखसूस नशिस्तों के फैसले के हम देख रहे हैं कि बाद जिस तरह से ऐवान में गैर रवायती तौर पर नशिस्तों की बंदरबांट की गई, इससे जमहूरी इक़दार को तो नुकसान हुआ है, मगर ये मुस्तकबिल के लिए कितना बड़ा खतरा साबित हो सकता है? कोई भी जमात टेक्निकल ग्राउंड पर इंतखाबात से कबल इंतखाबी निशान से हाथ धो बैठे तो उसकी नशिस्तें बकिया असेंबली में बांट दी जाए, ये रवायत अगर पड़ गई तो सियासत और जमहूरियत का मुस्तकबिल क्या होगा? शजिया देखें, आपने नहीं देखा माजी में कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 1990 में 1988 में वो मेजॉरिटी में थी, प्राइम मिनिस्टर थी, और 1990 में उनको सिर्फ 17 सीटें मिली। ठीक है जी, 17 सीट्स ओनली, और वो जाकर असेंबली में बैठ गई और 2 साल तक वो चलाई उन्होंने असेंबली। ठीक है, नवाज शरीफ साहब जब जनरल मुशर्रफ साहब आ गए और उसके बाद उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया तो 34 सीटें मिली, नून जाके वहाँ बैठ गई। तो पीटीआई को तो उससे कहीं ज़्यादा सीटें मिली हैं, पीटीआई को तो उससे कहीं ज़्यादा मैंडेट भी मिला और उसका मौका भी मिला। उन्होंने अगर 17 सीटों से हुकूमत बदल दी 2 साल बाद और नवाज शरीफ ने 34 सीटों से सियासी मंजर बदल दिया, तो पीटीआई को भी अपनी, उनको पास तो इससे कई गुना ज़्यादा सीटें हैं, वो क्यों नहीं सियासी मंजर बदल सके? इस पे गौर करना चाहिए। हुकूमतें तो ब्रूटल होती हैं, हुकूमतें तो इस तरह करती हैं। सवाल ये है कि मजलूम क्या कर रहा है, मजलूम अपनी किस्मत बदलने के लिए किस तरह कर रहा है। यहाँ तो मार्शल लॉ लगते रहे हैं, यहाँ तो 2/3 के वज़ीर आज़म रुखसत हो रहे हैं। आप तो सिर्फ ये बात मैंडेट चोरी करने की बात कर रहे हैं, यहाँ तो वज़ीर आज़म बन के 2/3 अक्सरियत हासिल करके भी
वज़ीर आज़म रुखसत कर देते हैं। तो हमारी तारीख तो बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है, तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ पहली दफ़ा मतलब है सर नथिंग चेंज, जो तारीख में माजी में होता रहा है अभी भी ऐसा ही हर दफ़ा गैर रवायती चीज़ें ही होती रहेंगी। आई थिंक वी नीड टू बी यूज्ड टू इट। और अगर सर पीटीआई की अब तक की नाकामी अगर देखी जाए तो उसमें असल वजह आपको क्या नज़र आती है? क्या तहरीक इंसाफ में जो धड़ेबंदी है ये वजह है, या जिसकी जानिब आप इशारा करते रहे हैं कि हलीमा खान और बुशरा बीबी की आपसी लड़ाइयाँ और उन ग्रुप्स का टकराव पार्टी के लिए खतरनाक साबित हो रहा है? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये कोई वजह नहीं है। अब पर्सनल लड़ाइयाँ हर पार्टी में होती हैं, अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। असल वजह है स्ट्रेटजी। मैं ये गुजारिश पहले भी कर रहा हूँ कि अगर 17 सीटों से आप हिकमत अमली बना के अगले इलेक्शन में आप हुकूमत में आ जाते हैं तो इट इज़ द डिफरेंस ऑफ स्ट्रेटजी। अच्छा, इसी तरह नवाज शरीफ भी दोबारा चौथी बार ये जो है वो आए हैं सुलह करके, और उन्होंने रास्ता बनाया है। तो देखना यह है कि क्या या तो आपके बकौल जितनी ज़्यादतियाँ हो रही हैं फिर इनकलाब आ जाए, ठीक है, और आपके ख्याल में अगर बार बार वही कुछ हो रहा है तो फिर लोग उठ खड़े हो, तो शहर शहर में बगावत हो जाए, तो वो तो हो नहीं रहा। तो इसका मतलब है कि जो भी हो रहा है फिर सवाए इसके कि इसके को बदलने की कोशिश की जाए थ्रू अकल, हिकमत, दानाई, ठीक है। अगर आपके पास फौज नहीं है तो फिर तो अकल हिकमत ही फौज है ना, तो उससे चेंज किया जाता है। सियासतदान उसी से चेंज करते हैं, जैसे मैंने आपको मिसालें दी, ठीक है, तो उसी से चेंज होना है। कि पीटीआई के पास तो इतनी मेजॉरिटी है दोनों में कि वो अगर बड़ी अच्छी डिबेट करें तो शायद अंदर ये कौमी असम्बलियों के अंदर ही सोच बदल जाए। राइट। तो सर तहरीक इंसाफ के हवाले से तो ये भी तो फिर खबरें आ रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनेंगे, हुकूमत में शामिल हो जाएंगे, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद तो अब तमाम मेंबरान पार्टी पॉलिसी के ताबे नहीं है। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ तरीके अदम एतमाद की बातें भी सामने आ रही हैं। क्या गंडापुर साहब को हटाना इतना आसान है? क्योंकि कहा जाता है कि वो भी पावर सेक्टर्स में बड़ा अपना अच्छा ताल्लुक रखते हैं। देखें शजिया, दुनिया में जो है ना नज़रियात तब्दील होते रहते हैं। आजकल का ताज़ा नज़रिया है कि डोंट चेंज द रजीम, जस्ट हिट ऑन द एसेट्स। अच्छा, ठीक है, एसेट्स जो हैं उनको तबाह कर दें और रजीम रहने दें, ताकि रजीम खुद ही ख़त्म हो जाए। तो हमने ईरान में भी यही स्ट्रेटजी देखी है, और शायद केपी में भी यही स्ट्रेटजी है कि रजीम चेंज नहीं होने वाली। ठीक है सर, फिलहाल तो हुकूमत काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और रावी भी चैन ही चैन लिख रहा है, और इमरान साहब के भी बाहर आने के कोई चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। तो आपके ख्याल में हुकूमत को फिलहाल इसके अलावा क्या चैलेंजेस का सामना है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिससे हम ये कहें कि जैसे अभी ये प्रेसिडेंट वाला जो मसला आया है, ये इस तरह का कोई चैलेंज सामने आ जाए जिससे कुछ सेटअप चेंज हो जाए? मेरा ख्याल है कोई चैलेंज नहीं है। कोई चैलेंज नहीं है शजिया, कोई चैलेंज नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक ही चैलेंज है, मुआशी चैलेंज, राइट, कि मईशत से किस तरह से डील करते हैं, क्योंकि मईशत ठीक नहीं हो सकी। मईशत का हाल बुरा है अब तक भी, और कोई ऐसा अभी स्टेप नज़र नहीं आता जिससे मईशत संभल जाएगी। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है। और दूसरा चैलेंज है कि खुद अपनी कॉन्ट्राडिक्शंस से निकलें। हुकूमतें अपनी कॉन्ट्राडिक्शन से गिरती हैं, ठीक है, हुकूमतें मुखालफ नहीं गिराते, हुकूमतें खुद अपने ही तजादात से गिरती हैं। तो सर अगर कुछ ऐसा कुछ होता है, जिस तरह से आप नेशनल गवर्नमेंट की बात करते आए हैं, टेक्नोक्रेट सिस्टम की भी एक थ्योरी सामने आई हुई है, तो वो कुछ इस तरह का भी हो सकता है सेटअप में तब्दीली? नहीं, मेरा ख्याल है कि नेशनल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट सोल्यूशन। उसकी वजह यह है कि मैं जो नेशनल गवर्नमेंट प्रपोज कर रहा हूँ उसमें पीटीआई भी होगी, उसमें नून भी होगी, उसमें पीपल्स पार्टी भी होगी, जेयूआई भी होगी, ताकि कम से कम अगले फ्रेश इलेक्शन तक, जो कि जिनकी गारंटी हो कि वो फेयर होंगे, उस वक्त तक निज़ाम कैसे चलाना है वो चलाए कौमी हुकूमत। ठीक। तो सर नवाज शरीफ की सियासत से मुतल्लिक भी आपने लिखा, और उनके अडियाला जाने की खबर पर भी उसको कहीं ना कहीं
اچھا اقدام قرار دیا. ویسے تو اس خبر کی بھی تردید آ گئی تھی کہ ایسا کچھ نہیں ہے. کیا نواز شریف صاحب اتنے سینئر سیاستدان ہیں, 3 مرتبہ وزیر اعظم ہیں, ان کو ایسے ماحول میں کوئی کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پاکستان میں ہم سب لوگ ایک جذباتی قوم ہیں. اپنے جذبات کے تحت ہم جو ہے وہ سارا کچھ کرتے ہیں, اپنے خیالات کا اظہار بھی, اپنی سیاست بھی. ٹھیک ہے, کوئی بھی اپنے جذبات کے اس دھارے سے نکلنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان جو ہے وہ کسی کو معاف کرنے پہ تیار نہیں ہے, اب بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. نواز شریف بھی اسی طرح ہے, وہ بھی ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. تو اسی لیے یہ ساری کانٹراڈکشن ہے نا, اور دونوں کے پاس بڑی ویلڈ ریزنز ہیں. عمران خان صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا بیٹھوں, وہ تو کہتے ہیں یہ چور ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو جمہوریت کے بارے میں سیریس نہیں ہے. تو بس یہ اس طرح ہی چلتا آ رہا ہے. تو اس میں مجھے تو کوئی ابھی راستہ سجھائی نہیں دیتا. ٹھیک سر, ایک اور افواہ کے بارے میں بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جس طرح کے بیانات ریسنٹلی ہم نے دیکھا, خواجہ آصف صاحب, رانا ثناءاللہ صاحب ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہیں نہ کہیں ابراہیم اکارڈ کے حوالے سے حکومت پہ کوئی پریشر ہے؟ دیکھیں, ہمارا کوئی مڈل ایسٹ کی سیاست سے کوئی براہ راست تعلق نہیں. ہمارا دیکھیں سعودی عرب سے ایک بہت قریبی رشتہ ہے. میرا خیال ہے ہماری جو فارن پالیسی ہے اس میں بھی ہم عام طور پر سعودی عرب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں ہر معاملے پر. تو اگر سعودی عرب نے یہ معاہدہ کر لیا تو ظاہر ہے ہم تو نہ اس معاہدے میں شریک ہوں گے, نہ ہمارا اس معاہدے سے کوئی تعلق ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہم کھل کے اس کی مخالفت نہ کریں, سعودی عرب کے خوش رہیں, خاموش رہیں. میرا خیال ہے کہ ہمارا اتنا ہی رول ہے, ہمارا اس سے زیادہ کوئی رول نہیں ہے کہ بھئی ہم اس کا جا کے حصہ بنیں, اسرائیل سے صلح کریں, ہاتھ ملائیں. ہماری پالیسی شروع سے ہی رہی ہے کہ ہم نے اسرائیل کو نہ مانا ہے, نہ اسرائیل ہم جا سکتے ہیں, نہ وہ ہماری طرف آ سکتے ہیں. تو دوسری یہ لڑائی بھی مین مڈل ایسٹ کی تھی, مسلمانوں کی تھی, اس لیے ہم اس میں براہ راست تو ہم فریق نہیں ہیں, ہم مسلم کاز کی وجہ سے اس کا حصہ ہیں. اور اب اگر میجورٹی آف دا مسلم کنٹریز ہی ان کے ساتھ صلح کر لیں تو ہم کیا اکیلے یہاں سے جا کے کوئی اسرائیل پہ حملہ کریں گے؟ ہم اپنے خطے میں خوش میں ہیں. ہماری پہلی لڑائی تو انڈیا کے ساتھ ہے اور ہم اپنے خطے میں ہمارا مین فوکس جو ہے وہ انڈیا ہے. لیکن سر اگر دوسرے اسلامی ممالک کر لیتے ہیں اس طرح سے معاہدہ تو پھر ہم پاکستان پر بھی تو دباؤ آئے گا نا اس چیز کا؟ نہیں, پاکستان اس ریجن میں ہی نہیں ہے نا, تو یہ تو مڈل ایسٹ کا معاہدہ ہے. یہ ہمارا یہ کوئی ساؤتھ ایشیا تو اس میں شامل ہی نہیں ہے. آپ کا خیال ہے کہ انڈیا ابراہیم اکارڈ میں شامل ہوگا؟ نہ انڈیا ہوگا, نہ ہم ہوں گے, نہ نیپال ہوگا, نہ سری لنکا ہوگا. ہمارا یہ تو مڈل ایسٹ کا معاہدہ ہے. ٹھیک, بہت شکریہ سہیل ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, وقت ہے چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. ناظرین, عالمی منظرنامہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک نئی کروٹ لے رہا ہے. مشرق وسطیٰ کے جنگی ماحول میں بظاہر آخری براہ راست جنگ بھی اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے. اگر یہ مستقل حل ہو تو یقیناً ایک خوش آئند عمل ہے. 7 اکتوبر 2023 سے جاری حماس اسرائیل جنگ کے بعد پہلی بار اسرائیل نے غزہ کا علاقہ خالی کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ غزہ اب حماس کے بغیر ہوگا اور امید ظاہر کی کہ غزہ میں حماس کے ساتھ 60 روزہ جنگ بندی ہو جائے گی. وہیں دوسری جانب نیتن یاہو نے وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے دوران کہا کہ وہ فلسطین میں 2 ریاستی حل کو مسترد کرتے ہیں کیونکہ ایک آزاد فلسطینی ریاست اسرائیل کو تباہ کرنے کا پلیٹ فارم بن سکتی ہے. اور مزید کہا کہ فلسطینیوں کو حکومت کرنے کا حق ہونا چاہیے لیکن سیکیورٹی جیسے معاملات ہمیشہ اسرائیل کے کنٹرول میں رہنے چاہیے. اس سب پیش رفت میں امریکی صدر کا کتنا کردار ہے یہ ایک اہم سوال ہے کیونکہ کل اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی جانب سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کیا گیا ہے. اس تناظر میں اگر ہم اس پہلو کو نظر انداز کر دیں تو مناسب نہیں ہوگا کہ یہ جنگ بندی عارضی اور صرف ڈونلڈ ٹرمپ کی دنیا میں امن کا چیمپئن بننے کی ایک کاوش ہے. یا پھر دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حماس کو غزہ سے نکالنے اور وہاں جنگ بندی کا مقصد غزہ کے بقیہ حصے پر اسرائیل کا مکمل قبضہ کرنا ہے.
اسرائیل کی جانب سے غزہ کے بنیادی انفراسٹرکچر یعنی پانی، بجلی، سیوریج کے نظام، سکول، ہسپتال اور تقریباً 80% گھروں کی تباہ کرنے کا اصل مقصد صرف حماس کا خاتمہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مذموم ایجنڈے کو چھپانے کی کوشش ہے جس کے تحت وہ غزہ کو ناقابل رہائش بنا رہا ہے، جس کی وجہ سے بہادر اور حوصلہ مند فلسطینیوں کے پاس نقل مکانی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچے گا اور اسرائیل کے لیے ان علاقوں پر کنٹرول حاصل کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری جانب ایران کے ساتھ امریکہ اور اسرائیل کی کشیدگی اب بھی جاری ہے۔ ایرانی ٹی وی یہ خطرہ ظاہر کر رہا ہے کہ نتن یاہو اور ٹرمپ کی ملاقات دوبارہ ایران پر حملے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، جس کے لیے ایرانی حکومت نے اپنی افواج کو الرٹ جاری کر دیا ہے۔ ان تمام تر صورتحال میں جہاں ایران اور امریکہ کی جانب سے ایک دوسرے پر مسلسل الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے، وہیں پاک بھارت کشیدگی بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ بھارت کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ پاکستان کو جنگ میں براہ راست چین کا تعاون حاصل تھا، جس کے جواب میں کل فیلڈ مارشل نے بھارت کے اس الزام کا نہ صرف منہ توڑ جواب دیا بلکہ مستقبل کے لیے بھی خبردار کیا۔ اس سب میں ایک بیان انتہائی اہم ہے جو سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانب سے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو اعتماد سازی کے اقدام کے طور پر مخصوص افراد کو بھارت کے حوالے کرنے پر کوئی اعتراض نہیں، تاہم اس کے لیے نئی دہلی اس عمل میں تعاون پر آمادگی ظاہر کرے۔ کیا بلاول بھٹو کا بیان پاکستان کی خارجہ پالیسی اور ریاستی پالیسی کے مطابق ہے؟ بلاول بھٹو کے اس بیان میں عالمی سطح پر پاکستان کے حوالے سے کیا تاثر لیا جائے گا؟ کیا غزہ پر اسرائیلی تسلط اب اپنے آخری مراحل میں ہے؟ ان تمام تر صورتحال پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہے سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ سر، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سر، نیتن یاہو امریکہ کے دورے پر ہیں، انہیں شاہانہ پروٹوکول بھی مل رہا ہے، ٹرمپ کے ساتھ کھانا بھی کھا رہے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل پاسبلی ود یو ایس بیکنگ ایک بار پھر ایران پر حملہ کر سکتا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک بار پھر ایک ملٹری کنفرنٹیشن کے دہانے پر ہے؟ دیکھیے، رول آؤٹ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ کوئی سینس نہیں بنے گا امریکہ کی پوائنٹ آف ویو سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی مرضی بمبارڈمنٹ کر لیں کوئی بھی رجیم چینج نہیں ہوگی۔ یہ ثابت ہوا پچھلی دفعہ جب کئی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جی جو لوگ رجیم کے یعنی موجودہ حکمرانوں کے خلاف ہیں، اسلامی انقلاب کے بعد جو اقتدار میں آئی تھی، اور نظر بھی آ رہا تھا کہ آج سے سال ڈیڑھ سال پہلے لمبی ایجیٹیشن چلی تھی ان کے ڈیموکریٹک رائٹس کے لیے، خواتین کے رائٹس کے لیے، لیکن ایک بات ثابت ہو گئی کہ ایرانی قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ غیر ملکی مداخلت کے بعد تبدیلی نہیں چاہتی۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ اگر تبدیلی آئے تو اسرائیل یا امریکہ کی وجہ سے نہ آئے۔ کئی لوگوں کو پہلے یہ غلط فہمی ہو سکتا ہے کہ لوگ اتنے تنگ آئے ہوئے ہیں، اور جب امریکہ نے اٹیک کیا ہے ان کی نیوکلیئر جو فیسلٹیز تھیں، تو اس میں میرے خیال میں جو ایک غلطی کی امریکن ایڈمنسٹریشن نے، یہ وقت بتائے گا۔ میری ذاتی رائے یہ تھی کہ اگر اس علاقے میں رجیمز تو بہت ہیں پرو امریکن، سعودی عربیہ، یو اے ای، قطر، ساری پرو امریکن ہیں، لیکن ایک ملک جس میں پاسبلٹی ہے کہ بھاری، میں اکثریت تو نہیں کہوں گا، کافی بڑی تعداد میں لوگ امریکہ کے حامی ہیں، وہ ہے ایران، اور ان کو انہوں نے ناراض کیا ہے حملہ کر کے۔ اور وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بڑی دیر سے یہ بات امریکہ میں بھی سمجھی جا رہی تھی، ہو سکتا ہے انہوں نے غلط اندازہ لگایا ہو کہ جی امریکہ اگر کسی علاقے میں پاپولر ہے اسرائیل کے علاوہ تو وہ ایران میں ہے، عوام کے ساتھ، حکومت کے ساتھ نہیں۔ لیکن جتنی بڑی غلطی انہوں نے کی ہے، میرے خیال میں غلطی بہت بڑی کی ہے، جو حملہ کیا ہے تو وہ سب لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، اور جن لوگوں کے دل میں امریکہ کے لیے گڈ ول تھی، جو موجودہ حکومت کے مخالف ہیں، جو موجودہ جن کو وہ کہتے ہیں جی آیت اللہ کی حکومت ہے، جو ان کے مخالف بھی ہیں،
ان میں آپ نے دیکھا ہوگا جب ڈیمونسٹریشن ہوئے ہیں تو بڑی فیشنیبل قسم کی خواتین جو کہ سمجھا جا رہا تھا کہ ان کو وہ بڑی دائیں ہیں جی ایک میجر چینج کی، وہ بھی باہر نکل آئیں. بالکل لوگوں نے کہا کہ نہیں ہمیں ایسی تبدیلی نہیں چاہیے. تو اگر اس کے بعد وہ بامبنگ کریں گے تو حاصل کیا کریں گے؟ پہلی بات تو اس لیے مجھے نہیں، میں کہوں جوتشی تو نہیں ہوں نا کہ میں بتا دوں کریں گے یا نہیں کریں گے. ایران امریکہ کیا حاصل کیا ہے اسرائیل نے بندے زیادہ ان کے شہید کر دی ہیں، اپنے بھی بندے مروا لی ہیں، اور جو انوینسبلٹی کی ان کی تھی کہ جناب ان کے بڑی ٹیکنالوجیکل سپیریورٹی، آئرن ڈوم ہے، کوئی چیز پینیٹریٹ نہیں کر سکتی. تواتر سے ان کی جو میزائلز ہیں، ٹھیک ہے 3 جاتی تھیں، 2 روک لی جاتی تھی، 1 نکل جاتی تھی. تو یہ جو فارمولا ہے ایران نے اس سے بھی سیکھا ہوگا کہ کس طرح اپنی میزائلز فائر کرنی ہے، جو بالکل تھرڈ کلاس قسم کی میزائل ہے وہ شکار بن جائے. بالکل ٹھیک. تو سر یہ جو اتنی بڑی غلطی امریکہ نے کی ہے، وہ فائدہ نہیں ہے. بالکل ٹھیک. تو سر جو اتنی بڑی غلطی امریکہ نے کی اور جو سپورٹ تھی ایرانینز کی، یو تھنک کہ اب امریکہ کو اس کی ریئلائزیشن ہے ویئر ول دی یو ایس اسٹینڈ؟ کیونکہ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ صدر ٹرمپ ایران اسرائیل جنگ رکوانے کو ایک پولیٹیکل ٹرافی قرار دے رہے ہیں، اپنی میڈیا اپیئرنسز میں اس کا تذکرہ بھی کر رہے ہیں، نوبیل انعام بھی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. تو دوسری طرف اسرائیل بھی بڑا پر اعتماد ہے کہ امریکہ ان کا ساتھ دے گا. ول واشنگٹن ٹرولی بیک what many sees as another reckless Israeli gamble؟ دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ پچھلی دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں چاہتے تھے ایران پہ اٹیک کرنا. یہ اسرائیلی ان کو جب انفارمیشن آئی کہ میں کروں یا نہ کروں، امریکہ کرے یا نہ کرے، اسرائیل کرے گا، کیونکہ نیتن یاہو نے اپنا اس کا اقتدار ڈیپینڈنٹ اس بات پہ ہے کہ جنگ جاری رہے، کیونکہ نیتن یاہو کے خلاف بہت زیادہ اندرونی مخالفت ہے، اور ان لوگوں کی نہیں جو اس وار میں سمجھ رہے ہیں کہ وار کرائمز ہو رہی ہیں، جینوسائیڈ ہو رہی ہے. اسرائیل میں بھی ایک طبقہ ہے جو اس جنگ کے اس بنیاد پر مخالف ہے، اور ان کے تو ایک فارمر پرائم منسٹر نے بھی کہا ہے کہ جینوسائیڈ کے مرتکب ہو رہے ہیں موجودہ جو حکمران ہیں اور وار کرائمز کمٹ ہو رہی ہیں. لیکن وہ لوگ بھی جو رول آف لا کے لیے فائٹ کر رہے تھے، بڑے بھاری جلوس رہے تھے نیتن یاہو کے خلاف، اس میں وہ بھی ایڈ ہو گئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ان کے ابھی بھی ہاسٹیجز پھنسے ہوئے ہیں صرف نیتن یاہو کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو کوئی اس میں اول تو فائدہ، تو میں یہ نیتن یاہو نے حملہ اس لیے کیا تھا کہ وہ یہ سمجھ رہا تھا اس کے مفاد میں ہے. جب امریکہ کو یہ نظر آیا کہ اس نے تو اب کر ہی جانا ہے، تو میرا خیال ہے پھر وہ پالیٹکس رستے میں آ گئی، کیونکہ امریکن جوئش لابی کا بہت زیادہ انفلوئنس ہے. ایپیک جو آرگنائزیشن ہے، دونوں پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے، حالانکہ نوجوان لوگ ڈیموکریٹک پارٹی میں ریوولٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن جو لیڈرشپ ہے وہ مرہون منت ہے اس لابی کی. تو پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے سوچا اگر انہیں کرنا ہی ہے تو ہم شامل باجا کیوں نہ ہو جائیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ صاحب نے امریکن پوائنٹ آف ویو سے کوئی اچھا کام نہیں کیا، کیونکہ جو گڈ ول امریکہ کے لیے تھی وہ بہت حد تک کم ہو گئی. اور سر وہ اسرائیل جو غزہ میں ہزاروں میں کہوں گی بچوں کا قاتل ہے، ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ پرپوز کرنا اور کہ نومینیٹ کرنا نوبیل پیس پرائز کے لیے، ہاؤ ریڈیکولس دس از. نہیں، یہ نہ سے مزہ کا خیز ہی اردو کا لفظ ہے، اور اس کی جو ہے نا اس کی سپورٹ، یہ اٹس لائک کیس آف ڈیتھ. کیونکہ اسرائیل جو اس طرح ہیومن رائٹس کی وائلیشن کر رہا ہے، وہ کسی چیز کے بھی پرائز کے لیے پروپوز کرے تو وہ تو خلاف سمجھی جائے گی. وہ پاکستان کا پروپوزل کی طرح نہیں ہے کہ جی ہم نے کہا انڈیا پاکستان جنگ رکوائی فلاں. ہم نے یہ تو نہیں کہا کہ فلاں نے بندوں کو قتل کروایا تو بڑا اچھا کیا. ہم نے یہ کہا کہ بھئی انڈیا پاکستان کی جنگ رکوائی ہے، 2 نیوکلیئر پاورز ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اسرائیل والی تو مزہ کا خیز بات ہے، یہ ویسے ہی شامل باجا ہونے کی ہے کہ جی پاکستان نے کیا تو ہم بھی شامل ہو جائیں اور ٹرمپ صاحب کو خوش کر لیں. لیکن جو آپ کا سوال تھا، کامن سینس اس کے بالکل خلاف ہے، کیونکہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. کیونکہ اگر مقصد تھا ان کے بارڈر نہیں ملتے، نہ وہاں کوئی آکوپیشن ہو سکتی ہے، اور وہ تو اتنی بری طرح مار کھائے گا اسرائیل. اگر اس نے حزب اللہ میں اپنے فوجی بھیجے تھے
تو ان کا دانت کھٹے ہو گئے تھے. تو یہ تو خیر ان کی خوش قسمتی ہے ایرانیوں کی اور اسرائیل کی کہ ان کے بارڈر اکٹھے نہیں ہیں. ایران تو اجدہا ہے اس کے مقابلے میں حزب اللہ کے. تو یہ غلطی تو کبھی کریں گے بھی نہیں کہ اپنے گراؤنڈ ٹروز بھیجیں. تو شاید امریکہ بھی غلطی نہیں کرے گا, تو اسرائیل کی کیا حیثیت ہے. تو اگر انہوں نے بام بھی مارنے ہیں تو اس سے بندے اور شہید ہو جائیں گے, نفرت اور بڑھ جائے گی, کچھ بھی نہیں اچیو کریں گے. بلکہ جو مڈل ایسٹ میں ان کے حق میں ریاستیں اور حکمران ہیں ان کے لیے مصیبت پیدا کر دیں گے. تو سر ابراہیم اکارڈ کی جس سے ابھی آپ نے بات کی ہے وہ تو ابھی بھی یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کس طرح سے رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی بیان, خواجہ آصف کا بھی بیان ہمارے سامنے آیا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم معاہدے میں نئے ملک شامل ہونے جا رہے ہیں. اگر کوئی ایسی ڈیل میٹیریلائزڈ ہوتی بھی ہے تو پاکستان کا کیا ڈپلومیٹک سٹینس ہونا چاہیے؟ پریشر تو آئے گا پاکستان پر. پہلی چیز تو یہ ہے, جی میں نے تو اس میں پروسیس سے خود گزرا ہوں, اور میں نے تمام قسم کی ترغیبات جو اسرائیل ہمیں ترکی میں دے رہا تھا, جو پریزیڈنٹ اردوان نے میری میٹنگ کرائی تھی وہاں, اسود بھی اردوان برس اقتدار میں تھے ترکی میں جب میں وزیر خارجہ تھا, ہم نے سب کچھ رد کیا. وہ ہمیں فلاں کہہ رہے تھے ہم ایگریکلچرل ریولوشن لے آئیں گے, نینو ٹیکنالوجی دیں گے, ہائی ٹیکنالوجی. لیکن ہماری کلیئر پوزیشن تھی کہ جب تک ایک انڈیپینڈنٹ وائبل پیلسٹینین اسٹیٹ جس کا دارالخلافہ بیت المقدس ہو وہ مورز وجود میں نہیں آتی, ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے. اور یہی سعودی عرب میں اس وقت کراؤن پرنس عبداللہ کا پلان تھا جس کو کہا جاتا تھا لینڈ فار پیس. اگر کوئی ایسی سیٹلمنٹ ہوتی ہے کہ ساری عرب لیگ ایکسیپٹ کر لیتی ہے, OIC ایکسیپٹ کر لیتی ہے, وہ دوسری بات ہے. ابھی تو نظر نہیں آ رہی کیونکہ اسرائیل بڑی ہٹ دھرمی کر رہا ہے. اگر 2 اسٹیٹ سولوشن جائے گا اور OIC کے ممالک اس کو ایکسیپٹ کریں گے تو پھر پاکستان میں بحث ضرور چھڑے گی کہ جی اس کو جوائن کرنا چاہیے یا نہیں. ابھی تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. قصوری صاحب, الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بلاول بھٹو نے بیان دیا ہے کہ اگر بھارت تعاون کرے تو مخصوص افراد کو بھارت کے حوالے کرنے میں کوئی اعتراض نہیں. یہ سوال مولانا مسعود اور حافظ سعید سے متعلق تھا. کیا پاکستان کی ریاستی پالیسی بھی یہی ہے, اور یا یہ صرف ہم کنسیڈر کریں کہ ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے؟ اس کا مناسب ہے کہ ان سے جواب لیں یا پیپلز پارٹی سے. ابھی تک تو سرکاری رائے یہ رہی ہے کہ کیونکہ انڈیا نے کوئی پروف نہیں دیا ہمیں کہ جی یہ لوگ انوالوڈ تھے, اور موقع پرووائڈ کیا گیا کہ وہ ایویڈنس دیں, اور ایویڈنس ایسی ہو جو کورٹ آف لا میں سٹینڈ کرے. تو وہ تو انڈیا نے موقع نہیں پرووائڈ کیا. اس لیے یہ کہ اس کے بغیر تو میرا خیال ہے بلاول صاحب نے بھی نہیں, ان کی حکومت بھی ہو تو نہیں مانیں گے. اگر وہ ہندوستان کو ایویڈنس ہی نہیں دے رہا, اگر ایویڈنس دے گا تو پھر ہی ہم عدالتوں کو کہہ سکتے ہیں نا. اگر ایویڈنس ہی کوئی نہیں دے رہا تو اس لیے یہ میرا خیال ہے ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے, یا مناسب اس کا جواب وہ دے سکتے ہیں. جی ٹھیک, بہت شکریہ. سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام میں بس اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. باخبر رہیے ہر جگہ ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور جانیے ملکی اور غیر ملکی حالات و واقعات یقین کے ساتھ.